ہے کہ اس معاملے میں یہ کہا جائے کہ سارا کا سارا معاملہ الٹ دیا جائے اور کہا جائے یزید کے بارے میں ایسا اور ویسا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول جیش یغزو مدینہ قیصر وبشر لهم الجنہ، میری امت کی وہ جماعت جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگی، میں انہیں جنت کی کیا کرتا ہوں؟ بشارت دیتا ہوں۔ تاریخ کے صفحات سے پوچھو، امیر یزید نے اپنے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہی میں اس فوج میں نہ صرف یہ کہ شریک تھا، بلکہ اس فوج کا کمانڈر تھا جس فوج نے قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے پیش نظر کہ قسطنطنیہ پر جو جماعت سب سے پہلے حملہ آور ہوگی، اللہ کے رسول نے جنت کی اسے بشارت دی ہے۔ بزرگ ترین صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں کیا ہو گئے تھے؟ اسی جذبے سے شریک ہو گئے تھے، اور انہوں نے وصیت بھی کی تھی کہ اگر میں شہید ہو گیا تو فصیل قسطنطنیہ سے قریب کر کے میری لاش دفن کی جائے۔ اور امیر یزید ہی وہ شخص تھا جس نے نیزے اور تلواروں کی سائے میں صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو یا ان کی لاش کو قسطنطنیہ کے فصیل کے قریب کیا کیا تھا؟ دفن کروایا تھا۔ اور اسی یزید نے اعلان کیا تھا کہ قسطنطنیہ والو، یہ ہمارے رسول کے صحابی کی یہ تربت ہے، اللہ کی قسم اگر ان کی ناش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تو ہم قسطنطنیہ کی اینٹ سے اینٹ کیا کر دیں گے؟ بچا دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان سب کے باوجود بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یزید کے بارے میں کوئی دفاع کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسے نہ فاسق کہا، نہ اسے بددین کہا جائے، نہ کافر کہا جائے، نہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار کہا جائے۔ بہرحال اسلام اس کا حق ہم اس سے چھین لیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ کی جناب میں وہ پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور اس واقعے کو لے کر کے انسان اس طرح کی غلطیوں کا شکار ہو اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں کا شکار ہو تو میرے بھائی اور دوستو، یقیناً یہ چیزیں بہت ہی غلط ہوں گی اور ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہوں گی۔ آج امیر یزید کے واقعے کو لے کر کے، ولی عہدی کے واقعے کو لے کر کے آج امت مسلمہ میں خلفشار بپا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر کے اسلام میں انہوں نے ولی عہدی کی بنیاد ڈالی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مسئلے کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بادشاہت اسلام میں فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے مقابلے میں شورائیت اچھی چیز ہے، لیکن بادشاہت بھی فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بادشاہت وہ بری ہے جو اللہ کی اطاعت سے کیا ہو؟ نہ آشنا ہو۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ سرے سے یہ چیز غلط ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطۂ نظر کیا خود یہی نہیں تھا کہ بربنائے اقربیت خلافت کا دعویٰ پیش کیا جائے؟ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کا حق کیوں سمجھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی بنیاد پر ہی اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر یزید صالح بھی ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بیعت کرتے یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا نظر تھا، ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ بربنائے اقربیت جو ہے خلافت کی کیا ہونی چاہیے؟ تقسیم ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، جیسا کہ عام طور سے کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ ولی عہدی کی ناپاک رسم کی بنیاد، اللہ اکبر، ذرا انسان کو ایسے معاملوں میں سنبھال کر کے لکھنا چاہیے۔ کس نے ڈالی؟ کاتب رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورائیت کی بنیاد پر خلیفہ بنے تھے؟ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسنل ذاتی طور پر خلیفہ نامزد کیا تھا، اور آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ مجھ سے اس بارے میں پوچھے گا تو میں عرض کروں گا کہ امت میں جو سب سے افضل ترین انسان تھا اسے تیری امت کی باغ ڈور سونپ کر کے آیا ہوں۔
ہے یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کیا، انہوں نے بھی سنت صدیقی پر عمل کیا تھا، اور جب ان کے چل چلاؤ کا وقت آیا تو انہوں نے بھی اپنی ثوابدید کی بنیاد پر 6 آدمیوں کو کیا کر دیا تھا؟ نامزد کر دیا تھا۔ جب کسی صحابی نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو آپ نے خلافت کی لسٹ میں نہیں رکھا، صرف مشورہ کی لسٹ میں رکھا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ یا بادشاہ نہیں بن سکتا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں ایسے شخص کو خلافت کے لیے کیسے نامزد کر دوں جو اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دے بیٹھا حالت حیض، میں اس کو امت مسلمہ کی باغ ڈور کیسے دے دوں جو اتنا جذباتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا یا ایسا کام جائز اور درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ شورائیت بادشاہت کے مقابلے میں بلا شبہ افضل چیز ہے، لیکن بادشاہت اتنی مذموم نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر کے آج لوگ اس طرح سے حملہ کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان صحابہ کے بارے میں، اجلہ صحابہ جن کی خدمات ہمارے سامنے اگر آتی ہیں تو یقین معنی میں اسلام ان کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ ان اجلہ صحابہ کے بارے میں رقیق حملہ کیا جائے اور کہا جائے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی عہدی کے معاملے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط مشورہ دینے والے وہ تھے، یہاں تک کہا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط مشورہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے دیا تاکہ ان کی منشتری محفوظ رہ جائے۔ اللہ اکبر! صحابی رسول کے بارے میں ایسا گمان، ایسا نظریہ، یہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ان پر ایک رقیق حملہ ہے میرے بھائیوں۔ ان کی اصل صورت کو مشق کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ تصور کہ دینار و درہم نے ان کے منہ سے دیے تھے اور چند پیسوں کے لالچ میں وہ امت مسلمہ کی بربادی کا سامان فراہم کر رہے تھے، یہ تصور ان کے بارے میں کرنا سراسر میرے بھائیوں اور دوستوں خلاف واقعہ ہے۔ اور کیونکہ دور خیر القرون کے بارے میں یہ تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ ایسی ٹیم تھی جنہوں نے اللہ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا اس کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس دنیا سے چل گئے اپنے اس وعدے پر برقرار رہتے ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید عام صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کس بات کا؟ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس میں تبدیلی نہیں کی۔ واقع ولی عہدی کو لے کر کے آج صحابہ کرام نفوس قدسیہ کو یہ کہا جائے کہ دینار و درہم نے ان کے منہ سے دیے اور امت اسلامیہ کی بربادی کا انہوں نے سامان متعین کر لیا، اور یہاں تک کہا جائے کہ اسلام سے وہ لوگ خارج ہو گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ کسی شیعہ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی سنی بول رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ شیعوں کے اسٹیج سے کوئی سنی کیا کر رہا ہے؟ ناچ رہا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اے لوگو اللہ کے واسطے میرے صحابہ کے بارے میں نو کے زبان کو گستاخانہ انداز سے کھولنے سے گریز کرنا، رقیق حملوں سے گریز کرنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اس لیے کہ میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور میرے صحابہ سے اگر کسی نے دشمنی کی تو وہ مجھ سے دشمنی کرنے والا ہوگا۔ ومن آذاہم فقد آذى اللہ، اور جو انہیں تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے کیا کر لے گا؟
پکڑ لے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، برا بھلا مت کہنا، ایسی زبان مت کھولنا۔ آج کا مسلمان بھی جن الزامات کو اپنے لیے برداشت نہ کر سکے، وہ الزامات اجلہ نفوس کے بارے میں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جنہوں نے اسلام کی حمایت کے لیے اپنا وطن، اپنا بال، اپنا بچہ، اپنا گھر، اپنی جان سب کچھ قربان کر دی، ان اجلہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں گالی مت دینا، انہیں برا بھلا مت کہنا، انہیں کفر کی سرٹیفکیٹ مت ٹھوکنا ان کے لیے۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد نصیبهم وما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، کہ اللہ کی قسم اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچہ کرے، پہاڑ کل چھوٹا ہو تو کتنا بڑا ہوتا ہے بولو، اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بعد کے دور کا کوئی ولی اللہ، کوئی نیک مسلمان اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کرتا ہے تو صحابہ کرام نے جو ایک سیر جو، ایک لپ جو اللہ کے راستے میں خلوص کی بنیاد پر اسلام کی سربلندی کے لیے دیا ہے، اس کی برابری آپ، اللہ اکبر، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ہم ہیں کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو ایسے چلاتے ہیں جیسے وہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، دن رات ہمارا معاملہ ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں، لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جلا دیں گے یا دنیا کو جلا دیں گے، اور جب ہماری زبان کھلتی ہے واقعی شہادت حسین کو لے کر کے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ مطلب یہ نہیں میرے بھائیوں کہ آنسو بہایا جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور صحابہ کو گالیاں دی جائیں، امام حسین سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان نتائج کو حرز جان بنایا جائے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نکلتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو پہلا نتیجہ ہمارے سامنے برآمد ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے بولو جوانوں، بولو، حق کی راہ میں لڑنا سیکھو اور قلت و کثرت کی پرواہ نہ کرو۔ اگر حق کی راہ میں آپ لڑنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کا جب وقت ہو جائے اور نفس امارہ آپ پر غالب ہو جائے تو آپ اپنے اس نفس کو کیا کر دو، یاد رکھو، قوم کے دشمن کو، شیطان حقیقی کو پٹکنے سے پہلے اپنے نفس کے شیطان کو پٹک دو۔ جو نفس کا شیطان ہمیشہ ہمیں برائیوں کی طرف کیا کرتا ہے، سود خوری کی طرف کیا کرتا ہے، بے حیائی کی طرف کیا کرتا ہے، عریہ تصویروں کو دیکھنے کی طرف کیا کرتا ہے، اپنے بھائی کا حق مارنے کی طرف کیا کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے۔ دوسرا نتیجہ ملتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں نتیجے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، گو کہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم ہوتے ہوئے بھی اہل حق زیادہ ہونے والے لوگوں پر کیا ہوتے ہیں، لیکن اگر نتیجہ بظاہر نہ بھی ظاہر ہو تو اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات، تیسرا نتیجہ ہمارے سامنے جو ملتا ہے وہ یہ کہ حق کی راہ میں پریشانیاں آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ حق کے راستے میں پریشانیاں آئیں گی، آزمائے جاؤ گے، نوکری چھنے گی، باپ ناراض ہو گیا، کہے گا فلاں بن کر کے آیا ہے، یہ تو وہابی بن گیا، یہ تو بددین ہو گیا، یہ تو عقیدہ تبدیل کر دیا، یہ تو فلاں ہو گیا، یہ نہیں کہتا یہ نماز پڑھنے لگا، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا، کہتا نہیں وہ تو وہاں جانے کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پریشانیاں آئیں گی اور آزمائیں گی، ہو سکتا ہے مشکلات اور زیادہ آئیں، لیکن اس وقت دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ دینا، یاد رکھنا کہ ایک انسان کو اس زندگی کے اندر جو مشکل پیش آتی ہے وہ یا تو اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور اس لیے آتی ہے، یہ تو آتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے تاکہ آپ اس مشکل پر، پریشانی کی گھڑی میں ثبات قدمی کا ثبوت دیں، صبر کا دامن کو تھامیں، مضبوطی کے ساتھ جم جائیں اور اس کے ذریعہ سے آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہو جائے، بلند ہو جائے۔ یا پھر جان لیجئے اگر کوئی پریشانی آپ کو دامنگیر ہوتی ہے تو یہ آپ کے گناہوں کا کیا ہوتی ہے، نتیجہ ہوتی ہے، لہٰذا آپ خود
کسی پریشانی کی گھڑی میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے آزما سکتے ہیں کہ یہ آئی ہوئی پریشانی ہمارے کسی کرتوت کا نتیجہ ہے یا ہمارے لیے آزمائش کی چیز ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. اور اسی مطابق ہم آپ کو جو ہے کیا کرنا چاہیے, معاملہ کرنا چاہیے. تو میں نے آپ سے کہا کہ قلت و کثرت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات اور جان لیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ایک نتیجہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو اپنی قوت کا آزما لینا چاہیے تاکہ قدم رکھنے کے بعد پھر روش و تزلزل نہ پیدا ہو, پھر پریشانی دامن گیر نہ ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ نے اپنی